السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں کا کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایمان نصیب کیا، مسلمان پیدا کیا، ہمارے لیے ہر طرح کا رزق فراہم کیا، ہدایت کا رزق بھی فراہم کیا کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، ایک دوسرے کی کریکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو بھی ایک بات بتاتی ہوں، پہلے دعا پڑھ لوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ ابھی میری بات ہو رہی تھی اپنی خالہ سے، بوڑھی ہو گئی ہیں میری خالہ جی، تو کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو آپ نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، میری چوائس تو نہیں تھی، آپ کا فضل تھا بہت بڑا کہ آپ نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے فضل ہی چاہیے کہ آپ مجھے اسی امت سے قیامت کے دن بھی اٹھائیے گا۔ یہاں پر بھی میرے پاس چوائس نہیں ہے، اور لیکن میں آپ سے آپ کا فضل مانگتی ہوں۔ الحمدللہ دیٹس اے ویری بیوٹیفل وے آف تھینکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کرم کی وجہ سے یہ ایمان مجھے ملا ہے، اور آپ کا فضل ہی مجھے چاہیے کہ میں قیامت کے دن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کھڑی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، جو موت ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے ہم سب نے مرنا ہے، سب کو پکا یقین ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، سب کو، اور جتنے لوگوں کی کہانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنائی، چاہے وہ نیک تھے یا بد تھے، سب کے سب چلے گئے، سب مر گئے، اور موت سب کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم کو یہ یقین ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذوق اور شوق ہے نا، یعنی اس کو ابھارنا چاہیے، اس میں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اب اس کو پتہ میں کیسے کہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سفر ہے اور تنگی کا وقت ہوتا ہے، آپ کا واش روم، یہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے واش روم ہوتا ہے کہ انسان کو وہ نہیں ملتا، آپ کا اپنا بستر نہیں ملتا، آپ کو اپنی کرسی نہیں ملتی، آپ کو اپنی چیزیں نہیں ملتی جن کے ساتھ آپ بہت آسانی کے ساتھ گھر میں کام کر رہے ہوتے ہو، ہر چیز کا پتہ کہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جو سفر کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، ایک قسم کی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنی آسان ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، لیکن آپ کے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے، اور وہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں میں اپنے گھر جاؤں گی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، بس ایک دفعہ یہ میں سفر پورا کر لوں، اس چیز سے گزر جاؤں۔ کچھ لوگوں کو جہاز کی انزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سفر کی، کچھ لوگوں کو سامان زیادہ ہو گیا یا کچھ، تو اس کی، یعنی ہر ایک کو سفر ایک اذیت والی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس سفر کے اندر ہی ایک خوشی اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں بس وہاں تک پہنچ جاؤں، وہاں پہنچ کے سب خیر ہی خیر ہے۔ اور جیسے ہی آپ اپنے شہر میں بھی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے، اور جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ زور سے نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ خوشی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جب آپ سفر ہی کر رہے تھے نا، تبھی آپ نے یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ بس گھر پہنچوں گی نا تو میں نے سجدہ شکر کرنا۔ تو ایسے ہی میری پیاری بہنوں، یہ دنیا بھی جو ہے نا، ہے تو مشکل چیز، تکلیف دہ ہے، کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہے۔ کسی کو شوہر کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے اور وہ تنگ ہو رہا ہے، کسی کو بچوں کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے وہ وہاں سے تنگ ہو رہا ہے، کسی کو پیسے کی طرف سے، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے، کسی کو کہ بچے نہیں ہیں اس طرف سے، یعنی معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ازدواجی لحاظ سے، ہر طرح سے بندے کو امپرفیکشن کا سامنا ہے، اور وہ تنگ ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ جس طرح سفر میں آپ کو اپنا پرفیکٹ برش، پرفیکٹ واش روم، پرفیکٹ بستر، پرفیکٹ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، بالکل اسی طرح اس امپرفیکشن جیسی دنیا کی امپرفیکشن ہے۔ تو لیکن اس امپرفیکشن کے بیچوں بیچ آپ کھڑے ہو کر ایک ٹھنڈے میٹھے دل کے ساتھ اس دن کا انتظار کر سکتے ہیں کہ اللہ کتنی پیاری بات ہے، ایک دفعہ میں آپ کے پاس پہنچ گئی، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن، ایک جگہ سے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا، جیسے ایک جہاز پہ چڑھ کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا مشکل ہے، اسی طرح
نا مشکل تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس کو آسان بھی کر دے گا، اور بس گھر پہنچا دے اللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ، کسی مشکل اور پریشانی کے ساتھ. ہم ایمان کے ساتھ اس جگہ تک پہنچنا ہے ہم نے، اور وہ جو سکون آتا ہے نا کہ وہاں جا کے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں جا کے سکون ہی سکون ہوگا. یہ جو دنیا میں باتیں سننے کو ملتی نا، ادھر سے صفائی کی، ادھر سے ڈانٹ پیٹ گئی، ادھر سے کچھ کیا، ادھر، یعنی آپ ہر طرف سے بچوں سے، ہسبینڈ سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے تکلیف دہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. لیکن پھر انسان کے دل کے اندر ٹھنڈک کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیا مزے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دفعہ میں آپ کے پاس صحیح سلامت پہنچ جاؤں، تو پھر وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں پر پرفیکشن ہے. اور اسی لیے یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، ایک ٹھنڈی میٹھی زندگی موت کے بعد، بس سکون ہو جائے گا ایک دم، ساری ذمہ داریاں ختم، اور بس عیش کا وقت. تو برد العیش، اس زندگی کی ٹھنڈک مجھے چاہیے بعد الموت. وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا شوق اور آپ سے ملاقات کا شوق، وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ کیا وہ وقت ہوگا. یعنی یہ سوچ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوگا. یعنی اور وہاں پر یہ آواز آئے گی کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض نہیں، تمہارے سارے خوف ختم، سارے ڈر ختم، کوئی بیماری ہاری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں. کیا یعنی کیا خوشی ہونی چاہیے ہماری اس زندگی کے لیے. اور اس زندگی کا سوچ کے پھر یہ جو تکلیفیں ہیں نا جو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ امپرفیکشنز جو ہوتی ہیں، بس اس کو سفر کا ایک حصہ سمجھ کے اور اپنے گھر تک سلامتی سے پہنچنے کی دعا کرنی چاہیے. میرا گھر میری جنت، میرے رب کی رضوان والی جگہ جہاں پر مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا. دعا مانگا کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی بھجواتی ہوں آپ کو، ٹھیک. تو موت کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے، مرنے کا ٹائم مشکل ہے، لیکن موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ کے فضل کے ساتھ جو ٹھنڈک ملے گی نا، انشاءاللہ باذن اللہ. دعا کرنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی دعا کرنے والے کی دعا کو پلٹاتا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی جھولی خالی نہیں لوٹاتا. الحمدللہ جیسی آپ مانگیں گے ویسے ہی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا